ایک شیعہ عالم نے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر ایک الزام لگایا اور کہا کہ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے کون سے صحابی افضل ہیں؟ تو کہا کہ حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، اور اس پر خاموش ہو گئے۔ تو امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ آپ نے حضرت علی کا نام کیوں نہیں لیا؟ تو کہا کہ حضرت علی کا مقام تم نے صحابہ کے بارے میں پوچھا ہے، حضرت علی تو اہل البیت ہیں، ان کا مقام تو تمام صحابہ سے عرفہ والا ہے، ان پر کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا اور ان کو کسی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے، امام احمد بن حنبل نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا، نہ ہی کوئی ایسا بیان ان سے صحت کے ساتھ ثابت ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں امام احمد بن حنبل چونکہ اہل سنت کے امام ہیں، ان کا عقیدہ وہی عقیدہ جو اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کے تمام صحابہ میں سے سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق، پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں عبداللہ، ان سے جو امام احمد بن حنبل کے حوالے سے جو مسائل انہوں نے امام احمد بن حنبل سے پوچھے اور امام احمد بن حنبل نے جو جوابات دیے ہیں، یہ مسائل احمد ابن حنبل کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1319 اور مسئلہ نمبر ہے 1832۔ امام احمد بن حنبل کے بیٹے کہتے ہیں سألت ابی عن الائمۃ، میں نے اپنے والد امام احمد بن حنبل سے آئمہ کے بارے میں پوچھا، فقال ابو بکر و عمر و عثمان و علی فی الخلفاء، تو امام احمد بن حنبل نے کیا جواب دیا؟ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی، خلفاء کا جب ذکر کیا تو چاروں خلفاء کا ترتیب کے ساتھ ذکر کیا۔ دوسرا حوالہ امام احمد بن حنبل کے یہ مسائل ہیں، مسائل امام احمد ابن حنبل، جس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر اس کا 172 ہے۔ امام احمد ابن حنبل کے شاگرد اسحاق ابن ابراہیم ابن ہانی النیسابوری، ان سے جو مسائل مروی ہیں امام احمد بن حنبل کے حوالے سے، اس کا مسئلہ نمبر 1945 ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں ثم نقول فی الخلفاء ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی، اس میں بھی چاروں خلفاء کا ترتیب کے ساتھ امام احمد بن حنبل نے ذکر کیا ہے۔ یہ ہے کتاب السنہ، ابو بکر ابن خلال المتوفیٰ 311 ہجری، سند صحیح کے ساتھ امام احمد بن حنبل سے نقل کرتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں امام احمد ابن حنبل سے پوچھا گیا، یہ السنہ کی پہلی جلد صفحہ 372 اور مسئلہ نمبر ہے، روایت نمبر ہے 509۔ پوچھا گیا کہ ایک شخص ہے کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ سے محبت کرتا ہے، لیکن بعض کو بعض پر فضیلت دینے کا قائل نہیں ہے، جس طرح اہل سنت ترتیب کے ساتھ صحابہ کی فضیلت کو مانتے ہیں، وہ شخص صحابہ سے محبت تو کرتا ہے لیکن فضیلت کا قائل نہیں ہے۔ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا السنۃ ان یفضل ابا بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ من الخلفاء، سنت یہ ہے کہ وہ شخص حضرت ابو بکر صدیق کو افضلیت دے، پھر حضرت عمر کو، پھر حضرت عثمان کو، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان تمام صحابہ علیہم رضوان کو۔ تو یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کا عقیدہ ہے جو صحیح سندوں کے ساتھ ثابت ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کہتے تھے بس عثمان غنی تک اور باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے تھے کہ ان کو کسی صحابی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، ان کا مقام تمام صحابہ سے افضل ہے، یہ بالکل باطل ہے اور یہ بہتان ہے امام احمد بن حنبل پر جو بالکل ثابت نہیں ہے۔ یہ فضائل الصحابہ پر امام احمد بن حنبل نے کتاب لکھی ہے۔ سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق کے فضائل بیان کیے، پھر حضرت عمر فاروق کے، پھر حضرت عثمان غنی کے، پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور یہ امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے مسند الامام احمد بن حنبل۔ سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق کی مسند کو بیان کیا، پھر حضرت عمر کی، پھر حضرت عثمان کی، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی۔ اور یہ جو فضائل الصحابہ کتاب ہے، اس میں امام احمد بن حنبل نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت ذکر کی ہے، روایت کا نمبر ہے 49۔ مولا علی فرماتے ہیں لا یفضلنی احد علی ابی بکر و عمر الا جلدت حد المفتری، وہ شخص جو مجھے ابو بکر و عمر سے فضیلت دے گا وہ مفتری ہے، میں اس کو مفتری کی اس پر حد جاری کروں گا، اس کو کوڑے لگاؤں گا۔ یہ عقیدہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے عقیدہ بیان کرتے ہیں۔ لہذا یہ امام احمد بن حنبل پر بہتان ہے جس کا بالکل کوئی قطعا